अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस प्रोग्राम में जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है, यकीनन आप जानते हैं, मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुख्तलिफ़ बहसों से मुख्तलिफ़ पहलू से गुफ्तगू करते हैं। और चूँकि ये आयाम जो है वो आयाम गदीर है, तो ज़्यादातर फ़ज़ाइल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और ख़ुद बहसे खिलाफत उस उन्वान से हमने गुफ्तगू की। तो ज़रूरी ये है कि देखें, जहाँ सवाल उठता है कि रसूलुल्लाह के बाद दो फ़िरक़े हैं, एक फ़िरक़ा शिया है और एक गैर शिया। गैर शिया मैं इस उन्वान से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो वो कहते हैं हम सब अहले सुन्नत है, लेकिन बात यह है कि इनमें भी बहुत सारे गिरोह है। बस फ़िरक़े सिर्फ दो है, या शिया है या गैर शिया है, बाकी जो है वो सिलसिला ही नहीं है। और ख़िदमत में अर्ज़ करूं कि बड़े अजीब सी बात बाज़ लोग कर देते हैं। वो कहते हैं कि करबला के बाद जो है वो सब फ़िरके जो है वो ख़त्म हो गए, एक जो है वो हुसैनी हो गए और एक यजीदी हो गए। ये अजीब सा जुमला है। देखें, बात यह है कि आप इसको अगर इस तरीके से कहिए, हुसैनी फ़िरका किसका है? शिया फ़िरका है। यानी वो फिर वही बात आ जाएगी, एक शिया है और एक जो है वो गैर शिया है। यानी ये कहना कि फ़िरका अगर शिया की तरफ ये कोई बंदा कह रहा है, शिया हो कि ये कह रहा है कि ये शिया जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये फ़िरका उसको फ़िरके से तशबीह दे रहा है या जिस तरीके से भी वो कर रहा है। चूँकि शिया कोई फ़िरका नहीं है, शिया ऐन ही नाब इस्लाम, वही इस्लाम है, इस्लाम में नाब मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि, ये वही है कि वही दीन है जो रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुआ और लोगों को उन्होंने बाकायदगी से उनका इबलाग कर दिया। तो ये दकीकन वही दीन है। और यहाँ पर बड़ा गहरा असर है, बड़ा गहरा सवाल यहाँ पर उठता है गदीर से। देखें, जहाँ शिया जो दलील लेके आते हैं, आप किसी भी शिया को आप वो कहेंगे कि आप जो है वो शिया है तो किस उन्वान से शिया है, तो वो यकीनन सबसे पहले जो है दलील लेके आएगा गदीर की। वो कहेगा गदीर जो है रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया था और हम इस वजह से शिया है। यानी बस यहाँ ये कहा जा सकता है कि शिया, गैर शिया, गदीरी और गैर गदीरी, बस ये इतनी ज़्यादा अहमियत है इस दिन की कि ख़ुद जो है वो एक गदीरी और एक गैर गदीरी, शिया और गैर शिया, इतना है वो है। यानी जो गदीरी, यानी हमारी नज़र में ये हम जो बात कर रहे हैं कि या तो वो शख्स जो है वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत को मानता है, खलीफा बिला फसल मानता है अमीरुल मोमिनीन को, या नहीं मानता तो दूसरे गिरोह में है, और मानता है तो शिया है, गदीरी है, शिया है। तो वो ये सिलसिला है। और ये जुमला कतई तौर पे सही नहीं है कि कहें कि करबला के बाद सारे फ़िरके ख़त्म हो गए। यानी गोया मैं आपको बता रहा हूँ, फ़िरकावारियत तो सही ही नहीं है ना, फ़िरकावारियत का तो वजूद ही नहीं है। फ़िरकावारियत क्या है? फ़िरकावारियत तो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। लेकिन असल बात यह है कि ये फ़िरकावारियत, शिया कोई फ़िरका नहीं है, शिया इस्लाम है, यानी इस्लाम है, ऐन ही इस्लाम जो है वो है शिया। और इसके दलाइल मौजूद है, वो बेशक जो भी हो, लेकिन हमारा अपना नज़रिया है और वो इस उन्वान से है। तो जहाँ पर सदर इस्लाम से एक चीज़ और एक सिलसिला शुरू हुआ कि ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में और इब्तिदाई रिसालत के दौर में नमूने मौजूद है तारीख़ में कि जब जंग होती थी तो उसमें से कुछ लोग जो है वो या तो फ़रार इख्तियार कर देते थे, बस जगहों पे जैसे जंग बदर में फ़रार इख्तियार कर दी, या छुप जाते थे या कोशिश करते थे कि जंग पर न जाएं। और एक
یہ فرقہ تھا، یعنی اکثریت لوگ جو تھے وہ اس قسم کے تھے۔ اور دوسرا جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کے سردار تھے، جو ہر جنگ میں صف اول میں ہوتے تھے، اور دشمن جو ہے وہ انہی لوگوں سے گھبرا جاتے تھے، چونکہ رسول اللہ نے اس طریقے سے تلوار کبھی نہیں اٹھائی تھی کہ خود میدان جنگ کے اندر داخل ہو گیا ہو، نہیں، بلکہ رسول اللہ تشریف فرماتے تھے، لیکن جو اصل سلسلے پر جنگ جو ہوئی ہے اور جو کی ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ مزید کچھ لوگ تھے جو یہ اسلام کی جنگیں لڑا کرتے تھے، اور زیادہ تر جنگ ہوئی بھی دفاع میں ہے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ کے دور میں جو لوگ تھے جو اپنے آپ کو بچاتے تھے، اپنے آپ کو سکون میں رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جنگوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے، جنگوں کے اندر نہ جایا جائے، تو یہ بھی ایک فرقہ تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے حضرت ابن عباس سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ کے دور میں ہی کچھ ایک ایسا دو گروہ تھے، ایک گروہ جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا گروہ تھا، اور ایک گروہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا گروہ تھا، یعنی دوسرے جو صحابہ تھے، چونکہ یہ آپس میں پھر وہ آپس میں جب آج کے دور میں بھی ایسی ہے کہ اگر آپ کی کسی سے فکر جو ہے وہ نہیں ملتی، وہ آپ کا کام کچھ اور ہے، اس کا کام کچھ اور ہے، تو پھر اندازہ یہی ہو جاتا ہے کہ آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اکثراً یہ لوگ تھے کہ جو زیادہ تر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے، یعنی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر مسجدوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے اور زیادہ تر عبادتیں اور یہ سب چیزوں پر توجہ دیتے تھے، اور اسی عبادت کے بہانے جنگوں کو ترک کرتے تھے۔ یہ تاریخ میں ثبت ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہم کوئی نماز اور روزے کے منکر ہیں، نہیں، نماز اور روزے کی فضیلت تو ہے، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس وقت تو ظاہر جنگ مقدم ہے نماز اور روزے سے، نماز وہی واجب جو ہے مختصراً پڑھ کے انسان جنگ میں شرکت کرے۔ تو بات یہ تھی کہ یہ جو لوگ جو دوسرے صحابہ کے گروہ تھے جو بعد میں پھر تراویح اور یہ سب چیزیں بھی ایجاد کر گئے تھے، تو ان میں سے یہ لوگ جو زیادہ تر تھے یہ لوٹے اور مسلح والے لوگ تھے۔ یہ اصطلاحاً میں عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوٹے اور مسلح والے لوگ تھے، اور جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام والے تھے یہ شمشیر کے ساتھ لڑنے والے لوگ تھے۔ البتہ پھر یہ بات تو 100% واضح ہے کہ نہ تو اس کی طرح کوئی عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کی طرح شجاع ہے، نہ کچھ ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سلسلہ یہ لوگ جو تھے نا زیادہ تر مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں نا، جب وہ روم کی جب بات ہوئی تھی، روم والی، تو روم میں انہوں نے یہ جواب دیا تھا اکثر صحابہ نے کہ وہاں کی خواتین جو ہے وہ خوبصورت ہے، خواتین چونکہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کے اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے۔ یہ صحابہ نے بہانہ بنایا تھا، یہ تواریخ میں یہ چیز ثبت ہے، یعنی خود جو یہ دوسرے ابن عباس کی روایت میں نے عرض کر دی کہ رسول اللہ کے دور میں دو گروہ تھے، حضرت امیر المومنین والا گروہ اور ایک یہ دوسرا صحابہ کا گروہ۔ صحابہ کا گروہ زیادہ تر لوٹے اور مسلح کے ساتھ رہتے تھے، لوٹا اور مسلح یہ چیزیں تھی، اور جو حضرت امیر المومنین والے لوگ تھے یہ تلوار کے ساتھ لڑنے والے لوگ تھے۔ تو اب یہاں پر جو ہے پھر قرآن نے بھی ان کا وہ کر دیا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اللہ نے بھی پھر وہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں مجاہدین ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، یہ جو مجاہد لوگ ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے۔ پھر یہ بھی ایک بہرحال وہ ہوا تھا کہ خود قرآن نے بھی فرمایا جو مجاہد ہے وہ افضل ہے، باقی لوگ جو ہے یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس کو کہا جائے۔ تو یہ اس قسم کے تھے، اور خود رسول اللہ نے اس کے اشارے اہل تسنن کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور پھر ابن عباس کی اس روایت میں یہ ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کے اس گروہ کو کہتے تھے کہ یہ علی ہے اور یہ اس کی شیعہ ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی انت و شیعتکم هم الفائزون، یعنی آپ اور آپ کی شیعہ جو ہے وہ یوم قیامت بروز قیامت جو ہے فائزین میں سے ہوں گے۔ تو اندازہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہاں رسول اللہ کے دور میں کچھ اس قسم کے لوگ موجود تھے۔ یہاں پر اس طرح انشاءاللہ اسی خلافت کے عنوان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں آج، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त तक प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू खिलाफत हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से हैं, और जहाँ बात आ जाए खिलाफत की तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें शामिल हो जाती है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिलाफत, और ये सिलसिला पूरा 12 इमाम अलैहिमुस्सलाम का ये पूरा सिलसिला इसमें शामिल हो जाता है कि ख़ुद खिलाफत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम अगर साबित हो जाए। गदीर के लिए हमारे पास नस भी मौजूद है, नस से मुराद यानी अहादीस मौजूद है, रसूलुल्लाह के अहादीस मौजूद है, तफासीर मौजूद है, दलाइल मौजूद है अहले तसन्नुन की किताबों से। लेकिन जहाँ पर बात अक़ली बात है तो अक़ली एतबार से ये है कि खिलाफत वाक़यान अक़ल का तकाज़ा ये है कि होनी चाहिए थी, और इसकी दलील ये है कि अगर आप गौर फरमाएँ तो कोई अनबिया और मुरसलीन में से नहीं था कि जिसका कोई नायब न हो, नायब रहा। और ये भी मिलता है कि हर नबी के 12 नायब होते थे, ये भी एक चीज़ है, यानी मखसूसन जो सिलसिला उसमें से कुछ साबित भी है, जैसे मूसा के 12 हवारी थे, 12 नुकाबा थे, और ईसा के 12 हवारी। तो इस तरीके से कहते हैं कि 12 ही में तादाद में ये नुकाबा का सिलसिला 12 ही में चलता था, शेवा ये था। और उसी तरीके से जैसे ये ख़ुद हदीस में वारिद है कि जिस तरीके से ईसा के 12 हवारी है, मूसा के 12 नुकाबा है, उसी तरीके से मेरी भी 12 जानिशीन होंगे। रसूलुल्लाह की ये हदीस मौजूद है। और अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक बात है, अगर खिलाफत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो कि अक़ल और नक़ल दोनों से साबित है, चूँकि ऐसा होना चाहिए था, ऐसी क्या आफत आ गई कि दूसरों के लिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, जब हमारी नौबत आई तो सब फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गए, हिदायत का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इब्तिदा में देखें आसार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आसार ये है कि अल्लाह के अगर पुरानी रविश को देख लिया जाए तो वहाँ पर भी ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और आश्कार हो जाती है, बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। और नकली एतबार से भी जो फ़ारिक़ैन की किताबें हैं अगर हम उठा के देख लें तो उसमें भी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तरीके से मिलती है। अहले तसन्नुन चूँकि गदीर के मुनकिर है तो वो जो है फिर कह देते हैं ये जो हमारी किताबों में लिखा है ये गलती से वारिद हुआ है, असल में इसके रावी भी शिया ही है, इसके अलावा कोई और दलील नहीं है और कोई दलील भी नहीं है। वो कहते ये भी शिया थे, शिया लोगों ने हमारी किताबों में ये चीज़ें वारिद कर दी है और हमारे ऊपर ही दलीलें भी लेके आ रहे हैं। तो बात यह है कि अगर शिया इतने ज़्यादा बादशाहत आप लोगों के पास रही, ताकत आप लोगों के पास रही, यानी ख़ुद माविया के दौर से तकरीबन, मैं याद कर रहा हूँ, वैसे तो माविया से पहले भी अहले तसन्नुन की हुकूमत थी, यानी ख़ुद खुलफा के दौर में आपकी हुकूमत थी, फिर हुकूमत हमारे पास आई 25 साल के बाद, जो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का 5 साल का अरसा है, वहाँ पर हुकूमत हमारे पास आई। फिर कुछ अरसे के लिए इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, और फिर उसके बाद जो है हुकूमत जो है वह अहले तसन्नुन के हुक्मरानों के पास चली गई। और ये सिलसिला फिर बनी उमैया, बनी अब्बास, चूँकि बनी अब्बास भी शामिल करेंगे, इब्न तैमिया ने उनको अपने आइम्मा में से शामिल कर दिया कि हमारी ये आइम्मा है, तो ये भी आपके हुए, बनी अब्बास भी आपके हैं, बनी उमैया भी आपके हैं। बनी अब्बास और बनी उमैया की हुकूमत जो है तुलानी हुकूमत आपकी रही। फिर आप हिंदुस्तान पर भी जो महमूद गज़नवी है या जो मुग़ल बादशाह है, बादशाहों का सिलसिला है, ये सब के सब जो थे वो अहले तसन्नुन थे। या जैसे और भी बहुत सारे, खिलाफत उस्मानिया भी आपका ही था,
وہ بھی سب آپ کا خلیفہ یعنی خلافت عثمانیہ بھی اہل تسنن تھے، اور یہ سب کے سب ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیے ہیں، شیعہ علماء کو قتل کرتے تھے، حتیٰ کہ تب شریف بہار اگر کسی کے گھر میں پائی جاتی تھی، خلفائے عثمانیہ جو تھے، جو عثمانیہ خلفاء تھے، یہ لوگ جو آج کل کے یہ سلسلہ ایک ڈرامہ بھی بنا ہے، اور ایک ڈرامہ بھی انہوں نے بنایا تھا ٹرکی نے، تو وہ سب کے سب ان کے یہ وہ کرتے ہیں، بالکل ضد حکومت تھی، ضد شیعیان امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت تھی، ضد تھی، یعنی شیعوں کے ضد میں یہ حکومت تھی، اور بڑے ظالم تھے یہ لوگ، حتیٰ شیعہ کتاب جو بہار کی میں بات کروں اگر مل جاتی تو لوگ اس کو یہ لوگ قید کر دیتے تھے ان کو، تو یہ وہ ظالمین تھے۔ مغلیہ خاندان نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا ظلم کی انتہا انہوں نے نہیں کی۔ محمود غزنوی ہے یا عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ سب بہرحال جو بھی ہے ہندوستان میں ہے یا افغانستان میں ہے یا ایران میں ہے، بعض اس میں سے کچھ بادشاہوں کا سلسلہ کچھ ملتا ہے جو قریب شیعہ تھے، یعنی اگر شیعہ بھی تھے تو وہ بیچارے بھی وہ شیعوں والے کام نہیں کر سکتے تھے، بہرحال کسی نہ کسی حد تک، لیکن یہ ہے کہ طول تاریخ میں حکومت ان لوگوں کے پاس رہی، تو حکومت آپ کے پاس رہی، ہم کیسے آپ کی کتابوں میں جا کے شیعہ روایات وارد کر سکتے تھے؟ خدا جانے کہ کس قسم کی بات تھی، شیعہ تو بڑی مظلوم قوم رہی ہے اور آپ ہی کے پاس ہی حکومت رہتی تھی، تو ان لوگوں کے پاس اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ یہ ملتا ہے کہ روایات کا ایک بہت بڑا سلسلہ ان کی کتب میں موجود ہے، اور خود غدیر جو ہے جو دلالت کرتی ہے غدیر خم کے عنوان سے کہ غدیر جو ہے وہ اس دن جو ہے خلافت کا اعلان ہوا تھا۔ اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سیگمنٹ میں نے کچھ اشارہ کر دیا کہ خود رسول اللہ کے دور میں دو گروہ جو تھے وہ موجود تھے، امیر المومنین علیہ السلام والا گروہ اور دوسرا، یعنی خود رسول اللہ کے دور میں ہی دو گروہ ہو چکے تھے، صحابہ کی دو گروہ تھے، ایک علی والا گروہ تھا اور ایک جو ہے وہ دوسرے لوگ تھے، تو جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام والا گروہ تھا، یہی لوگ جو ہے ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ جو ہے وہ فائزین میں سے ہیں، یعنی فائزین میں سے ہوں گے روز قیامت، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بہرحال زیادہ تر، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ زیادہ تر اپنے آپ کو عبادت اور ان چیزوں میں کوشش کرتے تھے کہ دکھا سکے اپنے آپ کو کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، اور بڑے عمل سے کوئی عقیدہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور عبادتوں پہ عبادت ہی کرتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ سلسلہ پھر آگے گیا، اور آگے اس گروہ میں سے ایک گروہ جو کہ خوارج کی شکل میں ایجاد ہو گیا تھا، جو بظاہر پہلے دور میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور پھر بعد میں جنگ صفین میں ان کے جو ہے یہ بگڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ لوگ شدید حالات میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ امیر المومنین سے بغاوت کر کے جدا ہو جاتے ہیں، اور ایک نیا فرقہ ایجاد ہو جاتا ہے، ایک ایسا فرقہ کہ جس کا نہ کوئی نبی سے کوئی تعلق ہے نہ ولی سے تعلق ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ خوارج کے گروہ آج بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو موجود ہے، اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یعنی اس قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ان کے مرضی کے مطابق کوئی بولے گا تو پھر یہ مانتے ہیں، اگر نہ بولے تو پھر یہ کسی کی بھی نہیں مانتے، یعنی خود ان کا فرقے کا بھی شخص کوئی بولے، اور ویڈیوز موجود ہے آج کل کے دور میں ان خوارج کے ہے، یعنی موجود ہے، حتیٰ افریقہ میں ہے، حتیٰ عرب کنٹریز میں، اور یہ جس طریقے سے انہوں نے دہشت پھیلائی ہوئی تھی، تو وہ بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک شخص یعنی خود انہی کے فرقے کے لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف کچھ بولا تھا، تو وہ عربی زبان میں بڑی سخت طریقے سے اس کے ساتھ وہ کر رہے تھے، کہتے ہیں مرتد ہو گیا، یعنی اگر ان کے مرضی کے مطابق نہ وہ شخص مرتد ہی ہوتا ہے، اور یہ بالکل دقیقاً یعنی خود جنگ صفین میں جب امیر المومنین علیہ السلام نے انہوں نے جب مالک اشتر بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے مویا کے خیمے کے پاس، تو انہوں نے قرآن اٹھا لیے نیزوں پہ اور کہا ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان کو اب ان کو قرآن کے ساتھ مارو، چونکہ میں ناطق قرآن ہوں اور یہ صامت قرآن ہے۔ تو انہوں نے جب یہ سنا
तो ये लोग हत्ता अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की भी ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि अब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ नहीं थी, उनके मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ नहीं थी। इन्होंने कहा कि इस जंग को रोक लो, अगर ना हम अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर भी हमलावर हो जाएंगे। और ये सारा कुछ जो वाक़यात जो है, छोटे बच्चों को भी यकीनन याद है हर मजलिस में, कि जो सिफ़ैन का ये दर्दनाक वाक़या था जो हुआ था, यानी ये लोग जो है वो हायल हुए। बाद जब जाने के बाद ये लोग जुदा हो गया अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग सिफ़ैन के बाद, तो अब इन्होंने कत्ल गारत शुरू कर दी, यानी ये लोग जो है वो चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर गए, चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर गए। और इन चोरी और डकैती में जो है ये लोग अपनी ज़िंदगी और बसर ये किया करते थे ये लोग। और फिर जो है हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास इनकी वारंट आते थे और शिकायतें होती थी कि भाई ये लोग तो इन्होंने जीना हराम कर दिया है लोगों का, आपने इनको जुदा कर दिया, सहरा की तरफ चले गए, वहाँ पर कोई भी हो ये तो राहज़न हो चुके हैं, लुटेरे बन चुके हैं और वहाँ पर हमले करते हैं लोगों के ऊपर, ये तो बड़े ज़ालिम लोग हैं। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इनके साथ जंग नहरवान की थी, जो कि इसमें से अक्सर तादाद कत्ल हो गई थी। अच्छा, ये बनी ख़ुद जो आले सऊद है, आले सऊद के भी कुछ इस तरीके से करीब जो है वो ताल्लुकात है, यानी करबला के ऊपर हमला करना और ये राहज़नियाँ करना और ये काम, ये भी वही उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं जो कि ख़वारिज के नहीं थे, ये भी वही काम करते हैं। फिर सुल्तानत भी इनके पास आ गई। तो अब ये बनी, जैसे ये ख़ुद आले सऊद के अगर वाक़यात को आप गौर से पढ़ें तो करबला के ऊपर जो हमला हुआ है, यानी तकरीबन खिदमत में अर्ज़ करूँ कि काफ़ी मैं दकीक डेट तो अभी जहन में नहीं है, लेकिन वो ये है कि करबला के ऊपर इनका हमला और करबला के बाद जो है इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर कत्ल गारत की है करबला के अंदर, और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और सामान को लूटते रहे, हत्ता कि जो नवादिरात हरम के अंदर थे उसको भी लूट लिया। यानी बस ये तो साबित हो गया ना कि इमाम हुसैन इनका नहीं है, क्योंकि ये अगर चलो आप कुछ भी ना करें, चलो कुछ भी ना करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर ही समझ लो कि ये घर है इमाम होगा, तो वहाँ से तो कम से कम ना लूटे। तो ये बड़े लुटेरे थे और इनकी भी कुछ तरीक़े वैसी है जो मौजूद है, यानी ख़ुद वहाबियत की अपनी किताबों में भी है कि ये लोग जो है वो लूट मार इन्होंने करबला में की थी और कई हमले करे थे और इन्होंने बड़े लोगों को मारा था। यानी बाज़ जगहों में तो ये है कि 7,000 लोगों को इन्होंने कत्ल कर दिया था। 7,000 लोग वहाबियत के हाथ पे कत्ल हुए थे, सामान लूटे गए थे। बात यह है कि कत्ल के साथ साथ सामान का लूटना, माल और दौलत का लूटना, ये भी इनके ख़वारिज ही के उसमें है कि ये लोग ये काम करते हैं। और इनके अभी भी जो लोग है वो भी इसी तरीके से जब हमले करते हैं तो वो सामान और ये लूट मार भी करते हैं। लूट मार इनका काम है, नहीं लूट मार इनको गोया कि ऐसे विरसे में ये चीज़ मिली है कि लूट मार के बग़ैर ये जंग नहीं करते, लूट मार करते हैं, जुल्म के साथ करते हैं। एक तो जंग से जो बची हुई चीज़ें हैं, नहीं ये राहज़नी करते हैं, राहज़नी करते हैं, यानी वहाँ पर लोगों के ऊपर हमले कर के वो लोगों से सामान छीनना, ये वहाबियत और इन लोगों की एक जो है एक आदत है, यानी दुश्मनान अहले बैत की एक आदत है। लुटेरे होते हैं, लूट मार और हराम जो है ये करते हैं, लूट मार और ये हराम चीज़ें ये करते हैं। अक्सर अभी भी आप देखते हैं इनका जब भी कोई वो हो, ये दुश्मनान अहले बैत, जब भी इनकी कोई वो हो ना, कोई ये किसी के ऊपर कोई हमलावर हो जाए, क्या कर लूट मार सबसे पहले करते हैं। इनकी आदत है लूट मार करेंगे, चूँकि लुटेरे होते हैं और राहज़न होते हैं, ये इनकी आदत होती है। आपने हर जगह, अब नाम मैं क्या लूँ इसमें, यहाँ पर करबला में बैठे हैं, इनके नाम क्या, लेकिन जो वाक़यात जो हुए हैं अक्सर जो हमारे जो इलाक़ों में, यानी जो मुतशद्दद इलाके हैं, इराक़ है और सूरिया है और पाकिस्तान है और अफ़ग़ानिस्तान है और इस अतराफ़ में, यहाँ पर ज़्यादा जंगी हुई है, यानी ये लोग मौजूद थे। लेकिन अगर कोई बंदा मेरी आवाज़ सुन रहा है और उन्होंने थोड़ा बहुत भी सुना होगा इनके बारे में, तो अक्सर इनका काम यह है कि ये लुटेरे होते हैं, लूट मार करते हैं, चोर होते हैं और ये चोरियां करके और कत्ल गारत भी करते हैं। कत्ल गारत से करते भी इसी चोरी के लिए है कि हम चोरी डकैती करें। तो इन्होंने करबला के ऊपर जो मज़ालिम किए थे वो भी बहरहाल शामिल थे। अब मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर
دو فرقے ہیں، دو فرقوں میں سے امیر المومنین علیہ السلام کا اور ایک جو ہے یہ دوسرا فرقہ۔ واقعات بہت سارے ہوئے۔ غدیر کے موقع پر جب اعلان کیا گیا تو یہ واضح طریقے پر رسول اللہ نے گویا کہ ثابت کر دیا کہ مجھے یہ لوٹے اور مسلح والے نہیں چاہیے، مجھے یہ لوگ چاہیے جو مجاہدین ہے۔ اور یہ اعلان جو ہے ہو گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو ان کو اچھا لگے گا۔ پھر اس میں سے ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا بخن بخن یا علی، اے علی تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ بڑے غصے میں اس نے کہا تھا، چونکہ جو دوسرا گروہ تھا اس کی سربراہی یہی شخص کر رہا تھا۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کا مخالف گروہ تھا وہ یہی تھا، بخن بخن یا علی، جو اس نے کہہ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے باقاعدگی سے جو ہے رسمی طور پہ امیر المومنین علیہ السلام سب لوگوں کے لیے بات واضح کر دی کہ حق جو ہے وہ اس گروہ سے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں اتنا بڑا اعلان ہو گیا، پھر لوگوں نے بھول دیا۔ بھلانے والے کون تھے؟ بھئی بھلانے والے یہی لوگ تھے جو کہ آلریڈی مخالف پارٹی کے تھے۔ اب میں پوری ڈیٹیل ایک ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ پہلے کوئی ایسے فوراً یہ واقعات ہو گئے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد ایسے واقعہ ہو گئے، نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھے، یعنی رسول اللہ کو جو قلم اور کاغذ نہیں دیا جا رہا، ان لوگوں کے سفارتی تعلقات رسول اللہ کے ساتھ بھی خراب ہو چکے تھے، خراب ہونے تھے، چونکہ غدیر کا موقع گزرا ہے۔ غدیر پر رسمی طور پہ اعلان ہو گیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اب ان کو یہ کہاں صحیح لگنا تھا؟ اگر کوئی میری بات کو سمجھ رہا ہے تو وہ یہ بالکل ایک وضاحت ہے، ایک بالکل وضاحت میں کر رہا ہوں، بالکل وضاحت ہے، سیدھی وضاحت ہے کہ ابن عباس کی روایت جو ہے جیسے کہہ دیا تھا کہ رسول کے خود کے دور میں دو فرقے تھے، ایک فرقہ علی والا، ایک غیر علی والا۔ سفارتی تعلقات جب چونکہ رسول اللہ بار بار تائید فرما رہے تھے، کبھی فرماتے تھے انت و شیعتک ہم الفائزون، آپ کے اور آپ کے شیعہ جو ہے وہ فائزین میں سے ہوں گے، کبھی جو ہے وہ یوم دار کے موقع پر اعلان کیا جا رہا ہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے اور ان کی اکثریت بھی ہے، زیادہ تر جو ہے یہ لوگ مسلح اور لوٹا لے کے یہ عبادت کرتے تھے اور جنگوں سے جو ہے فرار کرنا، اور یہ ان کا شیوا رہتا تھا، ڈرپوک تھے، یہ جنگوں والے لوگ نہیں تھے، صرف نماز روزہ اور یہ سب چیزیں کرتے تھے۔ باقی جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ نماز روزہ بھی ان کی منافقین والے تھے، کوئی سچا روزہ نماز روزہ نہیں تھا، منافقین والا نماز روزہ تھا جو ان لوگ یہ اپنے زندگی میں کرتے تھے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام والا گروہ جو کہ جوان مردوں کا گروہ ہے اور قلیل کم تعداد ہے، تعداد بھی کم ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے۔ اب ان کی اکثریت ہے رسول اللہ کے بعد جب غدیر کے موقع پر رسمی طور پر ہوا، ان کی یعنی جیسے انہوں نے فرمایا کہ جیسے اس دن جو ہے کفار، مشرکین، ملحدین، منافقین یہ لوگ مایوس ہو گئے، تو یہ مایوسی تو یہی تھی کہ یہ گروہ جو ہے جو منافقین کا ایک گروہ صحابہ کے اندر موجود ہے، وہاں پر رسول اللہ نے بابانگ دہل اعلان کر دیا کہ میرے بعد یہ ہے۔ اب ان لوگوں کو مایوسی بھی ہو گئے اور ساتھ میں غصہ بھی تھا۔ یہ قلم اور کرتاس کا واقعہ، رسول اللہ کی بات نہ ماننا، یہ سارا کچھ اسی چیز کی ضد میں تھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ علی والے لوگوں کی تائید کر چکے ہیں، دوسرے کی تائید نہیں ہے، دوسرے منافق ہے، فاسق ہے۔ سورہ منافقون ساری برائیاں ان کے اوپر آ جاتی ہے، اگر منافق نہ ہوتے تو سورہ منافقون نازل نہ ہوتا۔ صحابہ میں منافق تھے اور منافق والا گروہ بھی یہی تھا جو علی کے ضد میں تھے، چونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا، ابوذر غفاری کو فرمایا تھا کہ اے ابوذر، اگر پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف ہو، علی مولا دوسرے طرف ہو، پوری دنیا کو چھوڑ دیجیے گا، علی کے پاس چلے جاؤ۔ چونکہ کیوں فرمایا علی مع الحق والحق مع العلی، علی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ بس کلیئر کٹ بات ہے کہ جہاں پوری دنیا ایک طرف ہو، علی مولا دوسری طرف ہو، حق علی کے پاس ہے، چونکہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور جو قرآن ہے، قرآن بھی غیر علی جو قرآن پہ ماننے والا ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی اپنی قرآن پتہ نہیں کس قرآن پہ وہ عمل کر رہا ہے، چونکہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، وعلی مع القرآن، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی
قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے کہ جو شخص بھی غیر علی کے علاوہ قرآن کو لے رہا ہے، معلم علی نہیں ہے لے رہے ہیں، وہ قرآن پتہ نہیں ان کے حفظ کرنے کے کام تو آ سکتا ہے، حفظ کر کے پڑھتے رہے، آخر میں کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہی شخص ہوگا جو خوارج میں سے وہ شخص تھا جو قرآن کو بہت اچھا پڑھ رہا تھا، حافظ قرآن تھا۔ ابی ذر غفاری نے فرمایا کہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے یہ۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ قرآن کسی کام کا نہیں ہے۔ جب پوچھا گیا اس نے کہا میں امیر المومنین کا کو نہیں مانتا۔ جب جنگ ہوئی، جنگ نہروان کے بعد لاش پڑی ہوئی تھی، تو ابی ذر غفاری کو بلایا گیا۔ امیر المومنین نے کہا اس شخص کو جانتا ہے؟ تو دیکھا کہ اس کا چہرہ بڑا سیاہ ہو چکا ہے، تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ ان کا یہ میرے ہاتھ سے آج واصل جہنم ہوا ہے۔ کہاں گیا ہوگا؟ اس نے کہا جہنم میں گیا ہے، منہ سے ہی پتہ ہے کہ جہنم ہے۔ اس نے کہا یہ شخص کون ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ مولا نے فرمایا یہ وہی شخص ہے کہ جو مدینہ کے اس جگہ پر یہ قرآن پڑھ رہا تھا، کوفے میں یا مدینے میں، جہاں کہیں بھی تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، جہاں یہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جو آج واصل جہنم ہو گیا۔ تو ان لوگوں کی اپنی قرآن جو ہے ان کے حفظ کے کام تو آ سکتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، چونکہ قرآن کے حفظ کا بھی حکم ہوگا، لیکن جو شدید حکم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کے اس کے اندر آپ نے تدبر اور تعقل کرنا ہے۔ تدبر کرے، کوشش کرے، ان میں جو ہے تفکر کرے، نا قرآنی آیات میں تفکر کرے۔ یہ تفکر نہیں کر سکیں گے، بغیر علی کے تفکر قرآن میں ممکن نہیں ہے۔ علی مولا ہوگا تو تفکر بھی ہو سکے گا قرآن کے اندر، تدبر بھی کر سکیں گے، چونکہ رسول اللہ جو ہے اس کا معلم ہے، اور اس نے اپنے بعد معلم امیر المومنین علیہ السلام و آل امیر المومنین علیہ السلام کو متعین فرمایا۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے۔ جب چلے گئے، پہلی سی غصہ جو تھا، یہ کوئی بعد میں گمراہی تھوڑی نہ ہوئی ہے، ان لوگوں نے پھر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ وہ دوسرے جو آج کی جو مظلوم جو گمراہ ہے، وہ انہوں نے گمراہ کر دیا، ان کو نسل در نسل لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ غدیر جو ہے انہوں نے وہ اعلان ہے، غدیر جو ہے وہ اعلان ہو چکا ہے، دو گروہ کے درمیان حق کا گروہ کون ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ غدیر یہ روز ہے، غدیر کے دن یہی چیزیں وضاحت ہوئی ہے کہ غدیر جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور ہدف کیا ہے، اور کیوں غدیر جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج کا جو لوگ ہے، آج کل کے جو لوگ ہیں، اگر غدیر کے ماننے والے لوگ ہیں تو مومن ہے، اس میں شک نہیں۔ اگر غدیر کے خلاف لوگ ہیں تو سمجھ جانا کہ منافق ہے۔ غدیر کو چھوڑ کے انسان کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ غدیر کو اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا، دوسری طرف چلے گئے، ہم اتفاق کرنا چاہتے ہیں، اتفاق تو غدیر پر اتفاق کرے گا، غدیر پر جو اتفاق تو کرے گا، کیا کرے گا تو جائے گا اس طرف جائے گا نا، وہاں جب چلے جائے گا پھر یہی کہے گا کہ کوئی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ سب مسلمان ہے تو نے اپنا بیڑا تو کم از کم غرق کر دیا، کم از کم اس مولوی صاحب نے اپنا بیڑا تو غرق کر دیا۔ اب جو اس کے آواز پہ لبیک کہنے والے ہوں گے وہ بھی دین سے خروج ہو جائے گا دین سے۔ غدیر پہ تو کس طریقے سے تو غدیر کے اوپر جو ہے وہ اتحاد کر سکے گا؟ غدیر پر اتحاد کفر کے مترادف ہے، شرک کے مترادف ہے۔ غدیر نہیں تو کچھ نہیں ہے، کس چیز پر تو اتفاق بین المسلمین کرے گا؟ اتفاق بین المسلمین کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا ماں سوائے اس چیز پر کہ یہ جو عمومی جیسے انسانیت کا وہ ہوتا ہے، انسانیت کے اعتبار سے آپ کر لیں وہ ہو سکے گا۔ آپ انسانیت کے اعتبار سے جو ہے وہ عیسائی ہے، کرسچن ہے، اور عرض کروں آپ کے ہندو ہے، اور آپ یہودی ہے، جو بھی ہے، انسانیت کے ناطے جو ہے اس کے اوپر رحم و کرم کرنا، صلہ رحمی کر رہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین کے اندر تیرا ہو ہی نہیں سکتا اتفاق۔ کس چیز پر اتفاق کرے گا تو؟ مصیبت بنا دے گا، جنجال بنا دے گا اپنے لیے۔ غدیر پہ تو اکتفا کرے گا؟ جو پہلے اگر غدیر کے مطلب کو انسان سمجھ جائے، بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔
گروہ جو ہے یہاں پر رسول اللہ نے جس گروہ کی تائید کی ہے اور دوسرے گروہ کا رد کر چکے ہیں، غدیر یہ ہے، یہ دن ہے۔ آج کا مسلمان اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ کیوں غدیر کو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے بھلا دیا؟ بھئی بھلا دیا ہے، لوگ مخالف تھے تو بلائیں گے نا، انہوں نے کوئی اس کے خلاف کوئی اچھی بات کرنی تھی، راوی سارے وہی تھے۔ اب وہ جو ہمارے پاس جو مختصر تعداد امیر المومنین کی تھی، غدیر ہم تک انہی کے توسط سے پہنچا، اور آپ کے پاس جو غدیر کے ضد میں جو گفتگو یہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کی تعداد بھی تو زیادہ تھی۔ ظاہر ہے تعداد زیادہ بھی ہو، درجہ اول نمبر کے درجے کے جو لوگ تھے ان کو، وہ تمہارے پیشوا ہے جو اس قضیے کے مخالف تھے، اس غدیر کے مخالف تھے، تو ظاہر ہے آپ کے پاس جو پیغام پہنچا ہے پھر وہی پیغام پہنچے گا۔ ہمارے پاس جو پہنچے گا وہ ظاہر ہے موافقین کا پہنچے گا، اور یہی ساری چیزیں جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر لوگ غدیر میں گڑبڑ نہ کر دیتے، غدیر کے موقع پر ہدایت یافتہ ہو جاتے، تو آج جو ہے یہ مشکلات قطعی طور پہ نہ ہوتے۔ آج جو غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لوگ منکر ہے، لوگ جو ہے وہ امام کی ولادت کے منکر ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جب رستے سے دور ہو گئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام اور باقی ائمہ نے جو احادیث پیش کیا وہاں تک پہنچی نہیں، تو پھر گمراہ تو ہونا ہی ہے۔ ہر چیز کا یہی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ سلسلہ امامت کی جہاں بات ہو جائے، کسی نے سوال کیا، اس نے کہا اس امام غائب کا کیا فائدہ ہے کہ جو خود غائب ہے، غائب کیا کر سکتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، وہ کسی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا بلکہ ہم نے کیا، علماء نے یہ فرمایا کہ غائب تو شیطان بھی ہے، اس کے شیطان کو تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا پیسے کس طریقے سے پھر یوسوس فی صدور الناس، تیرے دل میں جو ہے غائب ہو کے وسوسہ ڈالتا ہے، تجھے جہنم کی آگ کے لیے جو ہے وہ آمادہ کر دیتا ہے۔ تو جو شیطان ہے، شیطان اگر وہ کر سکتا ہے، رحمان کا نمائندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا نمائندہ ہے، اگر شیطان اتنا پاورفل ہے تو جو خدا کی طرف سے ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا؟ وہ تیری ہدایت نہیں کر سکتا، وہ غیب سے تیری ہے۔ اگر یہ یوسوس فی صدور الناس ہے جو تیرے دل میں جا کے یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کی دل میں جو ہے ہدایت نہیں ڈال سکتا کہ تجھے ہدایت یافتہ کر دے؟ وہ تو تیری کمزوری ہے، تیری کم ظرفی ہے، تیری بدقسمتی ہے کہ تو جو ہے اس سے کبھی متوسل ہی نہیں ہو سکا، تیری بدقسمتی ہے۔ تیرے ماں نے جو غلط دودھ پلایا ہے تجھے، یہی تو جنجال ہو گیا آپ کا۔ آپ کے خود کے پیٹ میں جو حرام ہے، تجھے توسل کی طاقت ہی تیرے اندر نہیں ہے، تو غدیر کا منکر ہے، تو اہل بیت کا کٹر دشمن بنا ہوا ہے، تو رحمان کے نمائندوں کا تو پکا دشمن ہے، تو خدا کے ولیوں کا دشمن ہے۔ تجھے کہاں ذہن میں آئے گی؟ تو یہ سب چیزیں چھوڑ کے توبہ تو کر لے، پھر جا کے توسل کرے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یقیناً انسان ہدایت یافتہ ہو جائے گا، یقیناً۔ شیطان جو ہے وہ غیب میں رہ کے تجھے تیرے سینے میں وسوسے ڈال کے تجھے جہنم کے لیے آمادہ کر سکتا ہے، تجھے گمراہ کر سکتا ہے، تجھے خدا کا مشرک بنا سکتا ہے۔ یعنی ابتدا سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو فرعون ہے، فرعون نے جو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، کس نے اس کو ورغلایا تھا؟ شیطان نے ورغلایا تھا۔ فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، جتنے بھی ظالمین ہیں ان کو ورغلانے والا شیطان تھا۔ تو جو نیک ہے، جو ولی بنتے ہیں، ان کو ہدایت کرنے والے وہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہیں پر یہ انسان ذہن پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو ظالم ہے، دشمنی کر رہا ہے، خدا اور رسول کی دشمنی کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کہو گے، آپ کے ذہن میں تو یہی فطور آئے گا نا، ذہن تو خراب ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ واقعاً غور و فکر کی ضرورت ہے، اور عقل سے بھی انسان سوچ کے ہر چیز پہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر عقل ہو تو ضرورت یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، سعی کرے، تلاش کرے، بالخصوص دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے غدیر کے پیغام کو انسان پہنچائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ
इंसान पैगाम को पहुंचा दे। अब वो कोई हिदायत हो जाए ना हो जाए, जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि हिदायत की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है, वही हिदायत करेगा। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हिदायत करेगा, चूँकि ज़ाहिर है अल्लाह ने भी वसीले बनाए हैं ना, वसीले हैं, तो फिर ये है कि उसके ज़रिए से खुदा उनकी हिदायत कर देगा, अगर हिदायत याफ्ता होना होगा तो। अगर नहीं है तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हो जाए तो फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, हो जाए तो जो जिसको होना होगा वो हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये वो लोग हैं कि इन लोगों को कम अज़ कम पैगाम गदीर जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए, वहाँ इंसान जो है इस पैगाम को पूरे दुनिया तक पहुँचा दें, हर ज़बान में पहुँचा दें। कोशिश करें इंसान जो है फ़्रांसीसी है, ब्राज़ीली है, इंग्लिश है, जो भी ज़बानें हैं, चाइनी है, ऐसी जगह जहाँ पर अगर आप उस पर तसल्लुत रखते हैं तो इसमें आप ज़रूर ज़रूर कुछ लिख दें, कुछ ना कुछ लिख दें, पहुँचा दें इस चीज़ को जो है वो पहुँचा दे। गदीर समझ आ जाएगी तो ये शख्स खुद ब खुद 12 इमामी हो जाएगा। गदीर की अगर समझ आ गई, ये 12 इमामी होगा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर भी हो जाएगा, ये इमाम का ही शिया हो जाएगा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का शिया हो जाएगा, अगर गदीर इसको समझ में आ गई तो। बस गदीर को समझाना है, बेशक इंसान करे 2 वर्क ही क्यों ना हो, लिख दीजिएगा, 2 बोल ही क्यों ना बोलने पड़ जाए, वो बोल दीजिएगा गदीर की वजाहत में, पूरी दुनिया जो है उसमें उनकी ही ज़बान में समझा दीजिएगा। बहुत बड़ा अजर अज़ीम है कि लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। बिलाद कुफ़र में इंसान करे, बिलाद जो इस्लाम अपने आप को कहते हैं तो मुतशद्दिद लोग हैं, सोचते नहीं आए, ये अपनी जहालत पे अड़े हुए हैं। वही सिलसिला है, जैसे वो पुराना जो रसूलुल्लाह के दौर में जो 2 फ़िरके हो गए थे ना, ये वही सिलसिला है, ये तो फ़िरका ही वही फ़िरका है, वो जो गुमराह फ़िरका है वही फ़िरका है। इस पे आप न करें। वो लोग जो मुस्तज़अफ़ीन है, जिन तक ये पैगाम सही नहीं पहुंचा, वहाँ तक इस पैगाम को पहुंचा दीजिएगा अपने उसमें, अपनी ज़बान में, और जो जिस ज़बान का है उस तक गदीर ख़ुम का पैगाम पहुंचना चाहिए। और मख़सूसन इस बारे में जो सिफ़ारिशात मौजूद है, हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला ने यही फ़रमाइशात पेश किए कि गदीर का पैगाम जो है वो सब लोगों तक जाना चाहिए। और इस दर हकीकत ये खुदा की दीन के लिए इंसान जो कोशिश करता है, बस जो कोशिश आपकी हो रही है, आपकी नीयत है, कोशिश है, यही कोशिश खुदा आपके उस जहान में जहाँ इंसान इस दुनिया से रहलत कर जाए, वहाँ ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इसके ज़रिए से ही आपकी शफ़ाअत हो जाएगी। बस हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, तवस्सुल करना चाहिए, पैगाम गदीर को पहुँचा देना चाहिए। और इन सब मसाइल का जो वाहिद हल है वो हुज्जत दौरान हज़रत साहिब ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए। और हम भी तमाम मोमिनीन के लिए बैनुल हरमैन यही दुआ करते हैं कि हुज्जत खुदा का ज़हूर हो जाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।